262ویں رات۔ شہرزاد نے کہا، جب بادشاہ کے آدمیوں نے حکیم کو خوب مارا اور پھر بادشاہ نے اسے قید کرنے کا حکم دے دیا، اور جب حکیم سے لڑکی اور گھوڑا چھین لیا گیا لیکن ان کو یہ معلوم نہ ہو سکا کہ گھوڑے میں کیا خوبیاں ہیں، تو شہرزاد نے اپنی کہانی جاری رکھتے ہوئے بتایا کہ جب شہزادی روم کے بادشاہ کے پاس پہنچ گئی اور حکیم کو بادشاہ نے قید کر لیا، تو دوسری طرف شہزادہ اس نے سفر کی تیاری کی اور ضرورت کے موافق مال لے کر شہزادی کی تلاش میں چل کھڑا ہوا اور گاؤں گاؤں شہر شہر اسے ڈھونڈنے لگا۔ جہاں جاتا آبنوس کے گھوڑے کا حال پوچھتا، مگر جو کوئی آبنوس کے گھوڑے کا نام سنتا تعجب کرتا اور اس کی بات پر یقین نہ لاتا۔ یوں ہی اسے ایک زمانہ گزر گیا اور آبادیوں اور جنگلوں کی خاک چھاننے کے باوجود کہیں اسے ان تینوں کا پتہ نہ چلا۔ اب اس نے شہزادی کے ملک جانے کا فیصلہ کیا اور لڑکی کے باپ کے شہر میں پہنچا۔ وہاں بھی اسے کوئی خبر نہ ملی، بلکہ اس نے دیکھا کہ بادشاہ بیٹی کے غم میں سوگ نشین ہے۔ پھر وہاں سے پلٹ کر روم کے ملک کی طرف گیا اور وہاں پہنچ کر کھوج لگانے لگا۔ جہاں بیٹھتا، جس سے ملتا، لڑکی، حکیم اور آبنوس کے گھوڑے کے متعلق دریافت کرتا۔ اتفاق کی بات تھی کہ ایک دن وہ ایک سرائے میں اترا۔ وہاں چند سوداگر بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ وہ بھی ان کے قریب جا کر بیٹھ گیا اور ایک سوداگر کو کہتے سنا کہ اے دوستو، میں نے ایک عجیب و غریب چیز دیکھی ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ وہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ ایک روز میرا گزر فلاں شہر سے ہوا۔ اب اس نے اسی شہر کا نام لیا جس میں وہ لڑکی تھی، اور میں نے وہاں کے باشندوں سے ایک نہایت اچنبھے کی بات سنی، اور وہ یہ ہے کہ ایک روز اس شہر کا بادشاہ اپنے مصاحبوں اور دیگر امراء کے ساتھ سیر و شکار کے لیے گیا۔ جب وہ جنگل میں پہنچے تو ان کا گزر ایک سبزہ زار سے ہوا۔ انہوں نے دیکھا کہ وہاں ایک مرد کھڑا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ایک لڑکی ہے، اور ان کے پاس ایک آبنوس کا گھوڑا ہے۔ مرد تو بوڑھا اور وضاقتہ سے ایک حکیم معلوم ہوتا تھا، لیکن عورت نہایت حسین و جمیل، خوش رو، خوش خرام، کمال درجے کی سڈول، اور آبنوس کا گھوڑا تو ایک عجوبہ تھا اس صنعت کا، اور ایسا خوبصورت گھوڑا آج تک کسی کی نظر سے نہیں گزرا۔ حاضرین نے پوچھا، اچھا تو بادشاہ نے پھر ان کے ساتھ کیا کیا؟ وہ بولا، اس مرد سے بادشاہ نے پوچھا کہ یہ لڑکی تیری کون ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میری بیوی اور چچیری بہن ہے، لیکن لڑکی نے کہا کہ یہ جھوٹ بکتا ہے۔ اس پر بادشاہ نے لڑکی کو اس سے علیحدہ کر لیا اور اسے خوب پٹوایا اور قید خانے میں بند کر دیا۔ اب رہا آبنوس کا گھوڑا، اس کا مجھے علم نہیں۔ سوداگر کی یہ باتیں سن کر شہزادہ اس کے قریب گیا، بڑی نرمی اور عاجزی کے ساتھ اس سے اس شہر اور بادشاہ کا نام پوچھا، اور جب شہزادے کو شہر اور بادشاہ کا نام معلوم ہو گیا تو وہ رات اس نے بڑی خوشی میں گزاری۔ اگلی صبح ہوتے ہی وہ چل کھڑا ہوا اور چلتے چلتے اس شہر تک پہنچ گیا، مگر جو ہی وہ چاہتا تھا کہ شہر میں داخل ہو، دربانوں نے اسے پکڑ لیا اور بادشاہ کے پاس لے جانے کا قصد کیا تاکہ بادشاہ اس کے حالات دریافت کرے کہ کون ہے، اس شہر میں کیوں آیا ہے اور کون سی دستکاری جانتا ہے۔ یہی بادشاہ کا دستور تھا کہ وہ پردیسیوں سے ان کا حال اور دستکاری پوچھتا تھا۔ شہزادہ اس شہر میں شام کے وقت پہنچا تھا۔ اس وقت اسے بادشاہ کے سامنے لے جانا ممکن نہ تھا، اس لیے دربان اسے قید خانے میں لے گئے، اور دربانوں نے دیکھا کہ وہ حسین و جمیل ہے۔ ان کے دل نے گوارا نہ کیا کہ وہ اسے قید خانے میں بند کر دیں۔ انہوں نے اسے باہر ہی اپنے ساتھ بٹھا لیا، اور جب کھانا آیا تو اس نے ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ کھانے سے فارغ ہو کر وہ سب باتیں کرنے لگے۔ اب انہوں نے شہزادے سے پوچھا کہ تیرا وطن کہاں ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں اکاسرا کے ملک کے فارس کا رہنے والا ہوں۔ دربانوں نے جو اس کی باتیں سنی
تو ہنس پڑے اور کہنے لگے کہ اے کسروی، ہم نے بہت سے لوگوں کی باتیں سنی ہیں، ان کے حالات ہمارے کان تک پہنچے ہیں اور ہم نے خود ان کو دیکھا ہے، لیکن نہ اس کسروی سے زیادہ جھوٹا جو یہاں قید میں ہمارے حصے میں آیا ہے، نہ اس سے زیادہ بدصورت ہمارے دیکھنے میں۔ شہزادے نے پوچھا کہ اس سے کون سا جھوٹ سرزد ہوا؟ انہوں نے کہا کہ وہ اپنے آپ کو حکیم بتاتا ہے۔ ایک روز بادشاہ شکار پر جا رہا تھا کہ اس نے اسے راہ میں دیکھا۔ اس کے ساتھ ایک عورت تھی جو حسن و جمال، خوبروئی و کمال اور قد و قامت میں بے نظیر تھی، اور ان کے ساتھ ایک آبنوس کا گھوڑا بھی تھا جس سے زیادہ خوبصورت ہماری نظر سے نہیں گزرا۔ لڑکی تو اب محل میں ہے، بادشاہ کو اس سے محبت ہو گئی، لیکن اس کا دل الٹ گیا ہے۔ اگر یہ شخص حکیم ہوتا جیسا کہ اس کا دعویٰ ہے تو یہ ضرور اسے اچھا کر دیتا۔ بادشاہ بہت چاہتا ہے کہ وہ اچھی ہو جائے اور وہ برابر اس کی بیماری کا علاج کر رہا ہے، اور وہ گھوڑا تو شاہی عجائب خانے میں ہے، اور وہ بد شکل آدمی ہمارے پاس قید خانے میں بند ہے۔ جب رات ہوتی ہے تو وہ اپنی حالت پر غمگین ہو کر روتا پیٹتا ہے اور ہمیں سونے نہیں دیتا۔ جب شہزادے نے پہرے داروں سے ایرانی حکیم کا ذکر سنا تو شہزادے نے سوچا کہ کوئی تدبیر کر کے شہزادی تک رسائی حاصل کرنی چاہیے۔ اب جب پہرے دار سونے لگے تو انہوں نے شہزادے کو قید خانے میں ڈال کر دروازہ بند کر دیا۔ اب شہرزاد کو صبح ہوتی دکھائی دی اور اس نے یہ کہانی بند کر دی۔